دور فتن کے حالات کے متعلق ایک اور بات، آج کل کے اس دور میں یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کاروباری لوگ ہیں اور کاروباری آدمی عام طور پہ جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے. فتنوں کا حملہ یاد رکھ لیجئے، ایک بات تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، فتنوں کا حملہ سب سے پہلے جس انسان کے اوپر ہوتا ہے وہ جذباتی آدمی ہوتا ہے. جو بندہ جذباتی ہوگا نا، بہت جلدی فیصلہ کرنے والا، سب سے پہلے فتنوں کا شکار وہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو خیر سمجھ کے اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. نیکی سمجھ کے لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. میں اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 1979 کے اندر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ایک شخص نے بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر. بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ اندازہ لگائیے وہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ وقت کے علماء، عرب علماء جو اس وقت کی ٹاپ یونیورسٹیز، اسلامک یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، انہوں نے بھی اس کا ساتھ دینے کے اوپر آمادگی ظاہر کر دی، اور اس کے بعد سب کو جو ہے وہ سر قلم کر دیے گئے. لیکن وہ اتنا بڑا فتنہ تھا. کیا ہوا؟ کیا لوگ جذباتی ہو گئے، فوراً فیصلہ، او امام مہدی آ گئے، چلو 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 اس کے پیچھے لگے. عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، آج کی اس مختصر نشست میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ فتنوں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی بیان فرمائی ہیں اور ان سے بچنے کے لیے جو اقدامات بیان کیے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لفظ فتنہ دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. ایک اس کا لغوی معنی ہے اور ایک اس کا معروف اصطلاحی معنی ہے جو عام معاشرے میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ آزمائش، خرابی، امتحان، کسی کو پرکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہمارے اوپر جب کوئی بہت مشکل آتی ہے، حالات بڑے کشیدہ ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک فتنہ ہے. کوئی گناہ جب پروان چڑھنے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فتنہ ہے. اور فتنے کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خالص کرنا. سونے کی جو بھٹی ہوتی ہے اسے بھی فتنہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب اس میں زیور کو ڈالا جاتا ہے تو وہ بھٹی خالص سونے کو الگ کر دیتی ہے اور ملاوٹ کو الگ کر دیتی ہے. اس اعتبار سے فتنہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہوتا ہے، کیونکہ فتنہ مومن کے دل کو صاف کر دیتا ہے اور منافق کو مومنوں سے الگ کر دیتا ہے. مومن ایک طرف ہو جاتے ہیں اور منافق ایک طرف ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی نشاندہی اس طرح بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ فتنوں کا حملہ جو ہے وہ دل کے اوپر ہوتا ہے. جو دل فتنے کو قبول کر لیتا ہے، اللہ کی جانب سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. اور جو دل فتنے کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی جانب سے اس کے اوپر ایک سفید دھبا لگا دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ فتنوں کو قبول کرنے والا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے نیکی بری لگنے لگ جاتی ہے اور گناہ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں. وہ نیکیوں کو قبول نہیں کرتا اور گناہوں کو بڑی خوشی سے مان لیتا ہے. اور جو دل فتنوں سے بچ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنی قوت اور اتنی طاقت عطا کر دیتے ہیں کہ ہر بڑے سے بڑا گناہ بھی، بڑے سے بڑی آزمائش اور سازش بھی اس کو ایمان سے نہیں بدل سکتی، اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے. چنانچہ آج کے اس دور کے اندر ہم دونوں طرح سے فتنوں کا شکار ہیں.
اجتماعی اعتبار سے بھی ہم فتنوں کا شکار ہیں اور انفرادی اعتبار سے بھی ہم فتنے کا شکار ہیں۔ فتنوں کی اگر تشریح میں اپنے الفاظ میں کروں جو احادیث کے اندر بیان کی جا رہی ہے تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ جب کوئی قوم فتنے میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ نمبر ایک، اخلاقی طور پر وہ قوم بالکل پستی کا شکار ہو جاتی ہے، اخلاق نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں رہتی، وعدہ کی پابندی، ایمانداری، سچی بات کہنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کے اوپر سے وفاداری، اعتماد، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی۔ نمبر دو، فتنہ جب کسی قوم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو قوم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود وہ اس میں مسلسل پھنستے چلے جاتے ہیں، اس سے نکلا نہیں جاتا ان سے۔ یہ فتنے کی سب سے بڑی علامت ہوتی کہ وہ مزید اس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں نکلنے کی لیکن جتنی کوشش کرتے ہیں وہ نکلنے کی وہ اتنا ہی زیادہ اس کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے آپ کے سامنے سمجھا سکتا ہوں، اور یہ مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قیامت کے علامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نشانیاں بتائیں لیکن اس میں سے وقت قلیل ہے، میں صرف 2 نشانیاں جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ، قیامت سے پہلے لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ مال ہر بندے کے پاس بہت وافر ہو جائے گا، مال کی فراوانی ہوگی۔ تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے یا نہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کہیں گے کہ وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ آج سے 20-25 سال پہلے لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا کہ مال کی فراوانی آج ہمارے پاس ہے۔ لیکن اس مال کے فتنہ ہونے کی جو نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مال تو بہت ہوگا لیکن لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی ملے گا نا تو وہ خوش نہیں ہوگا، وہ ناراض ہی رہے گا۔ 100 دینار کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ 10 لاکھ روپے اگر آپ کسی کو دے دیں، ہم یہ سوچتے ہیں جس کا 50 لاکھ کا سرکل ہے نا وہ دعائیں کر کر کے کہتا ہے یا اللہ 50 لاکھ کا سرکل ہے میں تنگ ہی رہنا، ہر جمعرات نوں ٹینشن ہی رہندی، ایک 20 لاکھ روپے مجھے ہور مل جائے نا تو میں ریلیکس ہو جاؤں۔ ایسا ہی ہے نا، ہر بندہ ایسے ہی سوچتا ہے، بلال احمد ایسے ہی سوچتا ہے۔ وہ جب 20 لاکھ بلال احمد کو مل جاتا ہے وہ 70 لاکھ ہو جاتا ہے، مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے نہیں یار تھوڑے منگ لے، 1 کروڑ منگنا چاہیے سی، 70 چ بھی کام تے اوتھے ہی میں تو اوتھے ہی پھنسیا ہی ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے کہ نہیں ہے بتائیں؟ ملکی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس مال بہت ہے، ریل پیل بہت ہے لیکن ہم کھوکھلے ہیں، ہم ہر وقت پریشان ہیں، اور اس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کر دی تھی اور یہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، اور جتنا ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی پھنستے چلے جائیں گے۔ ہم سلوشن بھی بتائیں گے، صرف ڈرائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ اے میرے صحابہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک فتنہ دنیا میں ایسا نہیں آ جائے گا جو ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، گھر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سو آج دیکھ لیں اس موبائل فون کے فتنے کو آپ گھر کے ہر فرد کے پاس دیکھ سکتے ہیں، اور اس موبائل فون کی نشاندہی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی فرمائی، جس کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بیان کیا کہ حضرت عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے فتنے ایسے آئیں گے کہ جیسے یہ جو بنی جاتی ہے نا چٹائی بنی جاتی ہے تو جیسے تنکے کے ساتھ تنکا جڑا ہوتا ہے ایسے فتنے کے ساتھ فتنہ جڑا ہوا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے، میں تو اس کو جو سمجھ سکا ہوں تو اس موبائل فون پہ جب آپ سکرول کرتے ہیں ہر ویڈیو کے ساتھ ویڈیو جڑی ہوئی ہے کہ نہیں جڑی ہوئی، ہر تصویر کے ساتھ تصویر جڑی ہوئی ہے کہ نہیں جڑی ہوئی، اور آپ تلاوت سننے کے لیے بھی اگر موبائل نکالتے ہیں تو میں وقت کا ولی بھی ہو تو وہ لازمی بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی نگاہ کسی غیر محرم لڑکی کے اوپر نہ پڑے،
کیونکہ اس نے تلاوت سننی ہے، لیکن اس تلاوت کے دوران ایڈ آ سکتی ہے، اس کو سکرول کرتے ہوئے کوئی اور چیز آ سکتی ہے۔ قصہ مختصر کہ نہ چاہتے ہوئے، آپ مجھے بتائیے ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس موبائل سے تنگ ہے یا نہیں تنگ ہے؟ ہم میں سے ہر شخص تنگ ہے۔ مالی اعتبار سے ہم میں سے ہر شخص ریلیکس ہونا چاہتا ہے، مگر دور فتن کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ اس دلدل سے انسان کو نکلنے نہیں دیتا، چاہتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ اس کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ دور فتن کے حالات کے متعلق ایک اور بات، آج کل کے اس دور میں یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کاروباری لوگ ہیں، اور کاروباری آدمی عام طور پہ جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ فتنوں کا حملہ یاد رکھ لیجئے، ایک بات تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، فتنوں کا حملہ سب سے پہلے جس انسان کے اوپر ہوتا ہے وہ جذباتی آدمی ہوتا ہے۔ جو بندہ جذباتی ہوگا نا، بہت جلدی فیصلہ کرنے والا، سب سے پہلے فتنوں کا شکار وہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو خیر سمجھ کے اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیکی سمجھ کے لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1979 کے اندر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ایک شخص نے بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے وہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ وقت کے علماء، عرب علماء جو اس وقت کی ٹاپ یونیورسٹیز، اسلامک یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، انہوں نے بھی اس کا ساتھ دینے کے اوپر آمادگی ظاہر کر دی، اور اس کے بعد سب کو جو ہے وہ سر قلم کر دیے گئے۔ لیکن وہ اتنا بڑا فتنہ تھا، کیا ہوا؟ کیا لوگ جذباتی ہو گئے، فوراً فیصلہ، او امام مہدی آ گئے، چلو 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 اس کے پیچھے لگے۔ ایک میری یہ نصیحت یاد رکھ لیں، یہ دور فتن ہے، کسی کے پیچھے جذباتی ہو کے نہ لگیں۔ جب آپ جذباتی ہو کے کسی کے پیچھے لگیں گے، سوچ سمجھ کر نہیں لگیں گے، اس کو وقت نہیں دیں گے، اس کا انتظار نہیں کریں گے، اس کی حقیقت نہیں کھلنے دیں گے، آپ فتنے کا شکار ہو جائیں گے، آپ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ دوسری نصیحت میں آپ کاروباری لوگوں کے لیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کے متعلق کی تھی۔ وقت قلیل ہے، میں اب بچاؤ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، کیونکہ فتنوں کی باتیں کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا بچاؤ کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ بچنا کیسے ہے۔ پہلے بچاؤ کا طریقہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کی یہ دو نصیحتیں بیان فرمائی تھیں۔ آپ باہر جا رہے ہیں، کسی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی سے آپ کی گاڑی لگ گئی، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی سے آپ کا مذہبی اختلاف ہو گیا، کسی سے آپ کی کوئی شیعہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ بحث و تکرار میں لمبا بات ہو گئی، کیا کرنا چاہیے؟ دور فتن ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا بیان فرمایا؟ اور شخصیت کیا ہے؟ شخصیت کا بھی آپ جانتے ہیں، وہ ہیں جن کا مقابلہ کرنا عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ جنگجو آدمی ہے نا، لڑ سکتا ہے، مار سکتا ہے، اگلے کا مقابلہ کر سکتا ہے، شکست دے سکتا ہے، ہرا سکتا ہے۔ مجھ جیسے بزدل کو نہیں کہا جا رہا۔ حضرت بلال جو مؤذن رسول تھے وہ بزدل تھے نیچرلی، ان کو نہیں کہا۔ خالد جیسے دلیر اور بہادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ شدید اختلاف دیکھیں گے، آپ دور فتن دیکھیں گے۔ دور فتن کے اندر خالد کوشش کرنا تم قاتل نہ بننا، مقتول بن جانا۔ اگر کوئی لڑائی کرے اس سے ہاتھ جوڑ کے کہو بھائی میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا ہوگا؟ دلیری دکھاؤ گے، قتل کر دو گے، دلیری دکھاؤ گے، یہی ہوگا نا، اگلے کو مار دو گے۔ لڑائی میں تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اس نے پستول نکالی، تمہیں بھی کچھ اس کو مارنا پڑے گا، مارتے مراتے قتل کر دو گے، اور ہمیشہ کے لیے خود کو جہنم کا ایندھن بنا لو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جذبات میں نہیں آنا، پہلی بات، فتنوں کے دور میں جذبات میں نہیں آنا۔ نمبر 2، مقتول بن جانا پسند کر لینا۔ قاتل بنو گے تو دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ یہ بات ہے شریف لوگوں کے لیے۔ یہ بات کس کے لیے ہے؟ یہ شرفاء کے لیے، آپ مسجد میں آنے والے، مسجد میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے، وگرنہ دوسرے لوگ تو اس کو شاید کوئی اہمیت ہی نہ دیں۔ لیکن بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا دور ہو اور کوئی آدمی میرے اوپر چڑھ ہی دوڑے تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن وقاص کو، سعد تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو یاد کر لینا، قابیل نہ بننا، حابیل بن جانا۔
قاتل نہ بننا قابیل جس نے قتل کیا تھا، تو حابیل بن جانا جو کہ مقتول ہوا تھا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں کے اس دور سے بچنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا جو بندہ فتنوں کے دور کے اندر عبادت سے اپنے آپ کو منسلک رکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے فتنوں کے دور میں میری طرف ہجرت کرنے والا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ روزے رکھتا ہے، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، دیکھیے اس کا ایک نفسیاتی سا اثر ہوتا ہے۔ ایک بندہ دنیاوی طور پہ اگر پریشان حال ہے نا، مالی طور پہ ڈاؤن جا رہا ہے، گھریلو مسائل ہیں، ایک تو نماز دلوں کا سکون ہے، لیکن دوسری بات مینٹلی اس کو یہ ریلیکسیشن ہوتی ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں، میرے پاس دنیا نہیں بھی ہے نہ صحیح آخرت تو میرے پاس ہے کہ نہیں۔ یہ چیز بندے کو بہت ریلیکس کرتی ہے کہ یار چلو کوئی نہیں، پھر کیا ہوا، وہ دیکھو وہ میرا دوست تھا، اس نے اور میں نے اکٹھا کاروبار شروع کیا، اس کے پلازے بن گئے، میری وہی ٹوٹی سی دکان، لیکن پھر اس کو نیکی کا جب خیال آ گیا چلو کوئی بات نہیں، میں 5 وقت کا نمازی تو ہوں نا، میں جمعہ تو ٹائم پہ پڑھتا ہوں، میں قرآن تو پڑھتا ہوں، یہ چیز اسے ریلیکس کر دیتی۔ اور جو بندہ دین کا بھی نہیں ہوتا، جب دنیا اسے تھوڑا سا ہلاتی ہے تو پھر وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ میں تو آخرت کبھی کچھ نہیں ہے میرے پاس، تو دنیا بھی میرے پاس نہیں ہے، تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ میں ادھر کا رہا نہ میں ادھر کا رہا، تو وہ بالآخر اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے تیسرا فتنوں سے بچنے کا یہ فارمولہ نوٹ کر لیجئے، خود کو بھی اپنی اولادوں کو بھی عبادت کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ جو بندہ عبادت کے ساتھ جڑ جاتا ہے دور فتن میں وہ بچ جاتا ہے۔ نمبر 4، 5 باتیں ہم بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر چوتھی بات، یہ چوتھی بات پریکٹیکل لائف کے اندر بڑی کارآمد ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بڑے پیارے انداز میں ڈیفائن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، دور فتن میں بچنے کا طریقہ یہ ہے، جو بندہ لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھنے والے سے اچھا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے سے اچھا ہے، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے اچھا ہے، جو چل رہا ہے وہ سوار سے اچھا ہے۔ ابھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں سمجھاتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو وہ انسان اتنا پرسکون ہوگا دوسرے کے نسبت جس کا دائرہ کار جتنا محدود ہوگا، جو جتنا بیک فٹ پہ ہوگا، جو جتنا اپنے آپ کو خاموش رکھے گا، کم دائرے میں رکھے گا۔ جس کا 100 بندے سے ملنا ملانا ہے نا، اس کو 100 بندہ ڈیل کرنا پڑے گا، 100 میں سے 85 کے ساتھ اسے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ جس کے 10 ملنے والے ہیں وہ 10 کو آسانی سے ڈیل کر لے گا۔ جس کی 1 فیکٹری ہے اسے 1 فیکٹری چلانے کے لیے 10 بندوں کو رشوت دینی پڑے گی۔ جس کی 3 فیکٹریاں ہیں اسے 30 بندوں کو رشوت دینی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ پھر اوپر جاؤ گے تو بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے تمہیں کئی طرح کے جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ یہ بات سمجھ لو، فتنوں کے دور میں مجھے اور آپ کو لگتا یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے ترقی کرتے چلے جائیں گے ہم شاید ریلیکس ہو جائیں گے، میری PR بڑھے گی تو شاید میرے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، میں مشہور ہو جاؤں گا تو شاید میری بہت زیادہ پروٹوکول کی وجہ سے میری لائف کے اندر جو ہے وہ لگژریز آ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا، لگژریز آئیں گی تو اپنے ساتھ فتنے بھی لائیں گی، تعلقات بڑھیں گے تو جھوٹ میں بھی اضافہ ہوگا، بے سکونی میں بھی اضافہ ہوگا، کئی طرح کے پرابلمز آئیں گے، پھر پرسنل سیکٹری بھی رکھنا پڑے گا، پھر پرسنل وکیل بھی رکھنا پڑے گا، پھر پرسنل ڈاکٹر بھی رکھنا پڑے گا۔ چنانچہ چوتھا فارمولہ فتنوں کے دور سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، جتنا بیک فٹ پہ جاؤ گے، جتنا اپنے دائرہ کار کو محدود رکھ کے مناسب سی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی تم فتنوں سے بچو گے، ورنہ اگلے کا حال تم سے برا ہوگا۔ اور 5ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ جو دور فتن میں یہ دعا پڑھ لے اللہ رب العزت اسے فتنوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ ہر روز یہ دعا آپ نے اور میں نے انشاءاللہ پڑھنی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دعا کی خاص بات پتہ کیا ہے؟ یہ دعا اللہ رب العزت نے بذات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، بذریعہ وحی نہیں۔ ایک تو ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی نازل کی جاتی ہے نا، ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود یہ دعا سکھائی۔ وہ لمبی حدیث ہے، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی،
اور اس خواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھائی، اللہم، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو کہا اے میرے حبیب مجھ سے مانگو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ نیکی کرنے والا رہوں، نیکیوں سے مجھے نفرت نہ ہو، وترک المنکرات، اور مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما دے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں گناہوں کو چھوڑنے والا بن جاؤں، وحب المساکین، یہ ایسی بات ہے کہ میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ فتنوں سے بچنے کی دعا میں مساکین کی محبت کیوں ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ جب انسان ترقی کرتا ہے نا، دولت میں، شہرت میں، طاقت میں، عہدے میں، سب سے پہلے اسے اپنے غریب رشتہ دار برے لگتے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنا گاؤں چھوڑتا ہے، پرانا مکان چھوڑتا ہے، پرانا محلہ چھوڑتا ہے، اسے اپنے پرانے دوست اچھے نہیں لگتے، سب سے پہلے ان کا نمبر ڈیلیٹ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حب المساکین عطا فرما، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحمت نازل فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ یہ وہ محل شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کہا مجھ سے مانگیے کہ اے اللہ جب کسی قوم میں فتنہ برپا کرنے کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے تو مجھے اپنے پاس بلا لینا ہے، اس سے پہلے کہ میں گمراہ ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ میں ہم جیسے انسانوں کے لیے ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم بھی اس فتنے میں آ کر کوئی نقصان کر بیٹھیں اپنا ایمانی، تو اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، وَأَسْأَلُ حُبُّكَ، اور اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور جو تیرا محبوب ہے اس کی محبت مجھے مل جائے، وَحُبَّ عَمَلٍ، اور مجھے وہ عمل کی محبت مل جائے، يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ، جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ یہ دعا قاری صاحب کو یقیناً ان کے پاس موجود ہوگی، یا میں ان کو سینڈ بھی کر دوں گا، آپ ان سے واٹس ایپ پہ لے سکتے ہیں۔ یہ 5 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتنوں سے بچنے کے اور فتنے کے دور سے بچنے کے ہیں۔ 2 حدیثیں میرا دل اور کرتا ہے، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، مگر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اختصار سے 2 حدیثیں۔ ایک، فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، میری اس پر مکمل سیریز بھی ہے، دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، مگر میں جب حالات کو دیکھتا ہوں تو مجھے رہ کے یہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح دجال کا ذکر ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا اس حدیث کے اندر، لوگوں کے اوپر حالات اتنے مشکل ہو جائیں گے، زندگی گزارنا اتنی اجیرن ہو جائے گی کہ لوگ، آپ نے فرمایا دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ خود منہ سے پکار کر نہ کہنے لگ جائیں اللہ اس سے تو بہتر ہے تو دجال کو ہمارے اوپر مسلط کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے بچائے۔ تو بتائیے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ زندگی گزارنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، پتہ ہے کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، مگر لوگ کہنے لگ جائیں گے، ابھی وہ وقت تو نہیں آیا الحمدللہ، لیکن وہ وقت پہنچ جائے گا کہ لوگ دجال کو پکاریں۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں خواتین کی بے حیائی کی کثرت، خواتین کی بازاروں کی رونق، لپک لپک کر خواتین کا سیلوں کی طرف جانا اور دنیا کی رعنائیوں اور رونقوں کی طرف خواتین کا جانا اور مردوں کو ساتھ کھینچ کر لے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب دجال کا خروج ہوگا تو حال یہ ہوگا کہ عورتیں بھاگ بھاگ کر دجال کے اوپر ایمان لینے کے لیے دوڑیں گی اور مرد ان کو رسیوں سے باندھ کے کمروں میں بند کر کر کے رکھیں گے۔ یہ حال ہوگا، خواتین جو ہے وہ پیچھے پیچھے بھاگ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کو جنت بنا دے گا۔ تو آج دیکھ لیں یہ جنت نما دنیا جو ہے، خواتین کس طرح سے لپک لپک کر جو ہے وہ اس کے اوپر جا رہی ہیں۔ یہ دجال تو نہیں ہے مگر یہ دجالی ہی فتنہ ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاشرے میں پھیلے ہوئے ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.